بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم ویا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کے لیے ایک خوبصورت عمل لائے ہیں۔ اس مبارک عمل کے بے شمار فوائد ہیں۔ سب سے پہلے مسخرات کا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل اپنے بندے کے بہت سی چیزوں کو تابع کر دیتے ہیں، اس کے لیے مسخر کر دیتے ہیں اور اس کی خدمت پر مجبور کر دیتے ہیں۔ محبت زوجین کے لیے بھی ہے، شفائے امراض کے لیے بھی ہے، کلمات خداوندی کے ذریعے سے شیاطین و جنات اور ابلیسی قوتوں کو جلانے کے لیے بھی ہے، اور اسی طرح اور بھی بہت سی اس کی تاثیرات ہیں۔ بعض احباب کی درخواست تھی کہ آپ جو ہے منزل کی کچھ فضائل بیان کریں۔ منزل کے یہ جو منزل ہے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور یہ لکھنے والے یہی اکابر اور بزرگ ہیں، اور یہ 33 آیات مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پھر آگے چلی ہیں۔ ان کے بے شمار فوائد ہیں۔ ہر ایک آیت مبارکہ اپنے اندر فوائد کے ذخائر رکھتی ہے۔ اس قدر اللہ عز و جل کے قرآن مقدس تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس کی ایک ایک آیت، اس کے جو فوائد و خواص ہیں وہ بحر ذخار ہے۔ اتنی بڑا سمندر، اتنی بڑی خصوصیات، ان کا احصاء، ان کو شمار کرنا بھی مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اور اسی منزل کی جو ابتدا ہے وہ سورۃ فاتحہ سے ہو رہی ہے، اور اس کا اختتام سورۃ الناس پر ہو رہا ہے۔ اور ان 33 آیات میں سے ہر ایک آیت اپنی جگہ پر خصوصیات رکھتی ہے۔ سب سے پہلے چند ایک باتیں سورۃ فاتحہ کے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف، 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھو۔ جسم کے کسی عضو میں درد ہو اس پر دم کرو، اللہ پاک شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے۔ خواہ سر میں درد ہے، درد شقیقہ کے لیے یہ بہت مفید ہے، یا سر کے کسی ایک کونے میں بندے کو درد رہتا ہے، یا جسم میں چلتا رہتا ہے، جہاں بھی درد ہے اس جگہ ہاتھ رکھ کر پڑھو، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیں گے۔ اور جو عامل ہے، عامل آدمی مرد حضرات پر تو ہاتھ رکھ کر عمل کر سکتا ہے، اور اگر خواتین ہیں تو ان سے قدرے دور رہ کر عمل کرنا چاہیے۔ پردے کی خوب احتیاط ہونی چاہیے۔ اسی طرح مسخرات کے لیے بھی یہ عمل بہت مجرب ہے۔ مسخر کا کیا معنی؟ کائنات کی چیزیں اس انسان کے مسخر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں سورۃ لقمان میں ارشاد فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ کہ کیا دیکھا نہیں ہے تم نے؟ اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی مسخر، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی مسخر ہے۔ اور وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ پاک نے اپنی نعمتیں تو تم پر بہا دی ہیں، اتنے انعامات۔ علماء نے لکھا ہے
نظام آسمان تو انسان کے تابع نہیں، نظام زمین تو انسان کے تابع نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرما دیا کہ تمہارے لیے مسخر ہے؟ فرمایا مسخر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں دے دینا، اور مسخر کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی خدمت کے لیے مجبور کر دینا۔ اللہ پاک نے آسمانی اور زمینی نظام کو انسان کی خدمت کے لیے مجبور کر دیا ہے، مامور کر دیا ہے، حکم ہے کہ تم کرو۔ تو اس میں فراخی رزق بھی آتی ہے، لوگوں کے مطیع اور محب ہونا بھی اس سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ عمل ہے فجر کی سنتوں کے اور فرضوں کے درمیان کا۔ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف ہے، بسم اللہ کی میم کو ملا کر الف لام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ 41 مرتبہ پڑھتے رہیں تو یہ مسخرات کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح اگر محبت زوجین کے لیے پڑھنا ہے، میاں بیوی کی باہمی محبت کے لیے، تو 21 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم الف لام کے ساتھ مل جانی چاہیے۔ اللہ عز و جل یہ محبت پیدا کر دیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے، اور بھی اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ بس یہ بیان کرنے کے بعد چونکہ آگے چلنا ہے، اور بھی بہت سی آیات بینات ہیں۔ آیت الکرسی آپ ہر ایک مسلمان کی عادت ہے، اکثر بیشتر وہ نمازوں کے اوقات میں ضرور پڑھتے رہتے ہیں، سونے کے اوقات میں پڑھنے کی عادت ہے۔ جو آدمی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کا اہتمام کرتا ہے، 3 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، تو صرف اس کی نہیں بلکہ اس کے ہمسایوں کی بھی اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں، قرب و جوار کے لوگ بھی محفوظ۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کے کلمات کے ذریعہ سے جنات کو جلا دو، جہاں ان کی شرارت دیکھ رہے ہو، جس گھر میں ان کو دیکھ رہے ہو کہ ان کا اثر ہے، اس کے اندر کلمات خداوندی کو پڑھو۔ کلمات خداوندی کیا ہے؟ علماء نے یہی منزل کی کچھ آیات لکھی ہیں۔ فرمایا سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے، سورۃ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورۃ مومنون کی آخری آیات ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ سورۃ صافات کی 7 پہلی آیات ہیں، ان کو 8 آیاتیں ہیں، سورۃ صافات کی پہلی 8 آیات ان کو پڑھو۔ سورۃ حشر کی آخری آیات ہیں، ان کو پڑھ کر آپ اس جگہ پر دم کرو۔ اللہ پاک شیاطین کے شر سے حفاظت فرمائیں گے، اور ان کا نکلنا یقینی ہوگا۔ ایک بزرگ کا واقعہ پہلے بھی غالباً میں نے سنایا ہوگا آپ کو، کہ ایک جگہ پر گئے، ایک مکان کے بارے میں معلوم تھا کہ یہاں بہت جنات ہیں اور بڑے بڑے، یہاں کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آیت الکرسی کا ورد شروع کیا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ کو پڑھتے رہے، بار بار اس کا ورد کرتے رہے۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کونے میں جن کھڑا ہوا ہے، اب رات کو تو پھر مجھے نیند آ گئی، وہ وہیں مجھے نظر آیا کہ یہاں کھڑا ہے۔ جب صبح کو اٹھا اسی جگہ پہ راکھ پڑی ہوئی تھی، اس راکھ سے آواز آ رہی تھی کہ آپ نے ہمارے ایک جن کو جلا کر رکھ دیا ہے۔ میں نے پوچھا کس چیز نے جلایا ہے؟ کہا کہ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ نے جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے سامنے ابلیسی قوتیں اپنی شکست کو تسلیم کرتی ہیں، یہ وہ عمل ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کی ایک اور بھی خاصیت، جمعہ کے روز اگر آپ اس کو 313 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، مجربات صحیح ایک کتاب ہے، اس میں اکابرین کے مجربات لکھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ آدمی کو فتوحات نصیب ہوتی ہیں،
برکات نصیب ہوتی ہیں، رزق کی فراوانی نصیب ہوتی ہے، مال دولت بڑھتا ہے، عزت اور شہرت میں اضافہ ہوتا ہے، لوگوں کے ہاں مقبولیت نصیب ہوتی ہے۔ ارے اتنے فوائد کیوں ہو رہے؟ فرمایا کہ یہ جو عدد ہے، اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے ہیں ان کی تعداد بھی 313 ہے، نبی بھی آئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام، رسولوں کی تعداد 313 اور صحابہ بدریین کی تعداد وہ بھی 313۔ اسی لیے اس عدد کو فتوحات میں شمار کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے فتوحات حاصل ہوتی ہیں۔ اصحاب بدر کی تعداد کے برابر پڑھ کر جو دعائیں مانگو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عجیب ایک علاج میں نے پڑھا ہے اس کے متعلق۔ ایک آدمی بلغمی مریض ہے، بہت زیادہ بلغم آتی ہے، چھاتی اس کی خراب رہتی ہے، سانس نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ نمک کی چھوٹی چھوٹی ڈلیاں لے لے اور انہی ڈلیوں پر 7 مرتبہ درود شریف اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور صبح کے وقت اٹھے اور اسی ایک ڈلی کو، چھوٹی سی ڈلی ہو نمک کی، اس کو اپنے منہ میں ڈال لے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ عمل کثیر الاستعمال ہے، کثیر الاستعمال، بہت زیادہ اس عمل کو اطباء، حکماء، علماء نے کیا ہے، اور اس کے ذریعے سے ایسے مریضوں کو اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے۔ یہ مجرب عمل ہے۔ اسی طرح غلہ کی حفاظت کے لیے، مال و متاع کی حفاظت کے لیے، اشیاء کی حفاظت کے لیے بھی آپ اسی کو پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے جو 7 فقہائے کرام ہیں، آیت الکرسی کو بھی لکھو، اور لکھ کر اس کے ساتھ 7 فقہائے مدینہ، ان کے نام بھی لکھ کر آپ رکھ دو، آپ کی اشیاء محفوظ رہیں گی۔ جس جگہ پر رکھو گے وہ جگہ محفوظ ہے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہر نماز کے بعد تو پڑھنا بہت مجرب ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کی طرف دوسری نماز کے وقت تک حفاظت بھی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے ساتھ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، پردہ ہے صرف اس کے درمیان اور جنت کے درمیان، موت اور جنت، اس کے اور جنت کے درمیان پردہ موت کا ہے، موت آئے گی سیدھا جنت میں۔ یہاں ایک میں نے بڑی فضیلت پڑھی ہے، لیکن یہ سنی علماء سے ہے، ایک کتاب میں پڑھی بھی ہے، محققین کو چاہیے تحقیق کرنی چاہیے اس روایت کی، کہ جب ملک الموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، کیا میری امت کو بھی اسی طرح تکلیف ہوگی؟ یہ موت کی تو تکلیف ہے بہت زیادہ، کیا میری امت کو بھی روح نکلتے ہوئے تکلیف ہوگی؟ انہوں نے فرمایا جی بالکل۔ فرمایا میری امت تو بہت کمزور ہے اور اس کو کیسے برداشت کرے گی؟ تو ملک الموت علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کے جو افراد ہر نماز کے ساتھ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، فرمایا کہ ان کی روح اس قدر آسانی سے نکلے گی جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ دیتی ہے اور اس کو سلاتی ہے، بچہ سو جاتا ہے گود میں اور آہستہ آہستہ اس کا دودھ چھڑوا لیتی ہے، اسی طرح محبت اور پیار کے ساتھ آپ کی امت کی روح قبض کی جائے گی۔ یعنی بچے کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ سویا پڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمیشہ ہمیشہ کی نیند سلا دیا جائے گا آپ کی امت کو۔ بعض علماء نے اس روایت کو ضعیف بھی قرار دیا ہے، بہرحال فضائل کے باب میں ہے۔ تو آیت الکرسی بہت بڑی چیز ہے، جس کے پاس یہ خزانہ موجود، وہ یوں سمجھے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے یہ ایک بیش بہا خزانہ میرے پاس ہے۔ اسی لیے جن کی عادت ہوتی ہے
وہ آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، یا ہر نماز کے ساتھ بچپن سے شروع کیا، 55 تک اس عمل کو کرتے رہے، بڑھاپے تک عمل کو کیا، اکثر بیشتر وہ اور سورۃ یاسین کو اپنا معمول بنانے والے مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ آئی تو 70,000 فرشتے اس آیت مبارکہ کے ساتھ آئے تھے، آیت الکرسی کے ساتھ۔ اب بھی اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ منزل کے اندر یہ ساری آیات مبارکہ ہیں، پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک آیت کو لے لینا اور اس کے مکمل فضائل بیان کرنا مشکل ہے، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم سفر پر تھے، ایک بہت بڑا لشکر تھا ہمارا، اور ایک جگہ پر پہنچے، لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں جو بھی جاتا ہے لٹ جاتا ہے، محفوظ نہیں رہتا، مال بھی چھن جاتا ہے، قتل بھی کر دیتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو ہیں نامی گرامی یہاں۔ حضرت فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں تھے سارے کے سارے بھاگ گئے، میں نے اپنا بستر بچھا لیا، اور مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ 33 آیات ملی تھیں جن کو منزل کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ پڑھ لوں گا، میں نے وہی پڑھ لی اور حصار کھینچ کے اندر بستر ڈال کے سو گیا۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، بڑے بڑے گھوڑوں پر سوار، اور قتل کے درپے ہیں، بار بار آتے رہے جاتے رہے۔ خیریت کے ساتھ رات گزر گئی۔ رات کے آخری حصے میں ایک شخص آیا، اس نے آواز دیا، ہے فلاں شخص تو جن ہے، کیا بلا ہے تو؟ میں نے کہا کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ ہم نے آج تک یہاں کسی کو محفوظ نہیں چھوڑا، جو بھی آیا اس کا مال لوٹا، اس کو قتل کیا ہے، لیکن جب ہم تیرے قریب آتے ہیں ہمیں لوہے کی ایک آڑ اور دیوار ملتی ہے تو ہم آپ کے قریب نہیں پہنچ سکتے، آپ کو قتل نہیں کر سکے۔ آپ بتاؤ کہ کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ تو حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو کہ معبرین میں سے ہیں، علم تعبیر کے ماہر تھے، بڑی ضخیم کتاب لکھی ہے انہوں نے، تعبیر الرؤیا، زبردست کتاب ہے اس عنوان پر۔ اور میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہوں گا کہ جو تعبیر نکالنا نہیں جانتے وہ اس کتاب کو نہ دیکھا کریں، اپنے سارے احوال اپنے اصولوں پر نظر کرنے کے بعد، تعبیریں تو مختلف لکھی ہوئی ہیں، ہاں اگر کسی کے پاس یہ کتاب ہے، تعبیر کا فن نہیں جانتا، جو اچھی تعبیر نظر آئے وہی لے لے بس، کہ بس میرے خواب کی یہی تعبیر ہے۔ اگر کوئی اور دیکھتے دیکھتے اس کی غلط تعبیر بھی آئی، یعنی پریشان کن تعبیر آئی ہے اس کے اندر، تو اگر اس نے ذہن میں بٹھا لیا تو اس کے ساتھ ویسے معاملہ ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ تو اسی لیے خود اپنی مرضی سے نہیں دیکھنا چاہیے، کتاب رکھی ہوئی بھی ہو کسی ماہر عالم کے پاس جا کر، ہر عالم بھی تعبیر نہیں جانتا ہوتا، کسی ماہر کے پاس جاؤ جو تعبیر کا علم بھی جانتا ہو اور ساتھ ساتھ پورے کلیات پر نظر ہو، اس کی اصولوں پر، فروعات پر، یعنی شرعی مسائل پر، شرعی قواعد پر نظر ہو، اس کے پاس جاؤ۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ارے میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 33 آیات مبارکہ مرحمت فرمائی تھی، فرمایا جو ان کو پڑھ لیتا ہے، کسی قسم کا کوئی شر، کوئی جن، کوئی ڈاکو، لٹیرے اور چور اس کے قریب نہیں جا سکیں گے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وہ 33 مبارک آیات میں نے پڑھ لی تھی، اسی لیے آپ میرے قریب نہیں آ سکے۔ صرف ان کے یہی فوائد نہیں ہیں، اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ بچوں پر پڑھ کے دم کرو، بچے محفوظ، گھر محفوظ، جہاں اثرات ہیں ان کو پڑھ کے گھر کے اندر چھڑکاؤ کرو وہ محفوظ، بیماریوں کا علاج ہے، چہرے کو منور کرتی ہیں، رزق کی فراخی کے لیے بہت مجرب عمل ہے منزل۔ جو آدمی کچھ نہیں پڑھ سکتا، صرف منزل کا اہتمام کرتا ہے،
ان مبارک آیات کو پڑھنے والے کو اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ تو بہرحال وہی چور اور ڈاکو جو تھا بڑا ان کا سردار، وہ اپنے گھوڑے سے اترا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ان کو کہا کہ وہ آیات بھی ہمیں سکھلا دیجئے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد پھر چوری کے ڈکیتی کے قریب نہیں گئے۔ علماء نے لکھا ہے جو منزل کے عامل ہیں اور منزل کے فوائد اور اس کے تجربات وہ مشاہدات کیے ہیں انہوں نے، وہ کہتے ہیں کہ ان 33 آیات میں 100 بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ نے شفا رکھی ہے، جیسے جذام ہے، برس ہے، فالج ہے، کینسر ہے، اس قسم کی ساری بیماریوں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ 100 بیماریاں اگر جسم سے جھڑ جائیں، کتنی حفاظت کی بات ہے، بندہ ان ادویات سے بچ جائے جو کہ ہر ایک دوائی ملٹی نیشنل کمپنی کی سائیڈ ایفیکٹ رکھتی ہے۔ تو ہم جب یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ 100 بیماری سے اللہ شفا عطا فرما دیں گے۔ اور بھی ظالموں کے ظلم سے حفاظت ہوتی ہے۔ ستم ظریف ظالم ہیں جو ستم ڈھاتے رہتے ہیں غریبوں فقراء پر، تو انشاءاللہ اس کے پڑھنے سے فقیر اور غریب اور مسکین ظالموں کے پنجہ استبداد سے محفوظ رہیں گے۔ تو اس کا اہتمام کیجئے۔ مزید انشاءاللہ العزیز منزل کی کچھ اور خصوصیات بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔